بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کے عہد سلطنت میں قبیلہ بن حنفیہ میں حجر بن مالک نامی ایک بڑا ڈاکو تھا جو سینکڑوں قتل و غارت کر چکا تھا۔ جب اس نے اہل حجر پر ڈاکہ ڈالا تو حجاج بن یوسف کو اس کی اطلاع ہوئی تو حاکم یمامہ کو ڈانٹ کر خط لکھا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے، اب تک اس کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ فوراً حجر کو گرفتار کر کے ہمارے پاس بھیج دو۔ حجاج بن یوسف کے قہر و غضب اور قہرمانی حکومت کے خوف سے لوگ ویسے ہی ڈراتے تھے۔ خط پہنچا تو حاکم یمامہ کو اپنی موت نظر آ گئی۔ قبیلہ بن مرمہ و بینی حنظلہ کے ہوشیار اور بہادر لوگوں کو بلا کر ان کے لیے ایک بڑا انعام مقرر کیا کہ وہ حجر کو قتل کر دے یا قید کر کے لے آئے۔ یہ لوگ اس کی تلاش میں نکلے۔ جب اس کے متسخر کے قریب ہوئے تو ان میں سے ایک آدمی کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ہم لوگ بھی تمہاری جماعت میں شریک ہو کر رہنا چاہتے ہیں۔ حجر کو ان پر اعتماد ہو گیا اور ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ یہ سب لوگ حجر کے ساتھ رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک روز موقع پا کر اس کو باندھ لیا اور حاکم یمامہ کے پاس پہنچا دیا۔ حاکم یمامہ نے انہی لوگوں کے ساتھ حجر کو حجاج بن یوسف کے پاس روانہ کر دیا اور ان لوگوں کی مسائل بلیغہ کا حال حجاج بن یوسف کو لکھ کر بھیجا۔ حجر جب حجاج بن یوسف کے سامنے پیش ہوا اور اس کو یہ بھی معلوم ہوا کہ حجاج بن یوسف وہ ہونہار انسان ہے کہ 1,20,000 انسانوں کو باندھ کر قتل کر چکا ہے، مگر اس کی جرأت دیکھیے کہ جب حجاج بن یوسف نے اس سے پوچھا کہ تجھے اس رہزنی اور ڈاکہ ڈالنے پر کس چیز نے آمادہ کیا تو کہا 3 چیزوں نے، ایک اپنے دل کی جرأت و شجاعت، دوسرے بادشاہ کا ظلم، تیسرے زمانے کی حوادث۔ حجاج بن یوسف نے کہا تجھ سے وہ کیا بات سرزد ہوئی ہے جس کی وجہ سے تیری جرأت بڑی اور سلطان نے تجھ پر ظلم کیا اور زمانے کے حوادث تجھ پر ٹوٹ پڑے؟ حجر نے کہا کہ امیر مجھے آزمائے تو مجھے بہترین سیاسی شہ سوار اور اپنی رعیت میں سب سے زیادہ خیرخواہ پائیں گے، اور یہ اس لیے کہ جب کبھی کسی سے میرا مقابلہ ہوا ہے تو میں نے اپنے آپ کو اس پر غالب پایا ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا اچھا ہم تمہیں آزماتے ہیں، اور آزمائش یہ ہے کہ تمہیں ایک میدان میں چھوڑتے ہیں جس میں ایک شیر ہوگا، اگر اس نے تجھے قتل کر دیا تو ہم تیرے قتل کی فکر سے بچے، اور اگر تو نے اسے قتل کر دیا تو ہم تجھے آزاد کر دیں گے۔ حجر نے نہایت خوشی سے اس کو قبول کیا اور کہنے لگا کہ یہ تو میری عین آرزو ہے، ضرور ایسا کیجیے۔ حجاج بن یوسف نے کہا صرف یہی نہیں کہ شیر کے مقابلے میں تجھے آزاد چھوڑ دے، بلکہ صورت یہ ہوگی کہ تیرے پاؤں میں باری باری بیڑیاں ہوگی اور داہنا ہاتھ گردن میں باندھ دیا جائے گا، صرف بایاں ہاتھ کھلا رہے گا، اس میں تلوار دی جائے گی۔ حجر نے اس کو بھی قبول کیا۔ حجاج بن یوسف نے شیر کے آنے تک حجر کو جیل خانہ میں قید کر دیا اور اپنے ماتحت حاکم کو حکم دیا کہ ایک شیر کہیں سے گرفتار کر کے لایا جائے۔ حکام نے فوراً ایک ببر شیر مہیا کر دیا۔ جب شیر آیا تو اس کو ایک محصور میدان میں چھوڑ دیا اور 3 دن تک اس کو بھوکا رکھا گیا۔ اس کے بعد حجر کے پاؤں بیڑیوں میں اور داہنا ہاتھ گردن میں باندھ کر لایا گیا۔ بائیں ہاتھ میں تلوار دے کر شیر کے سامنے چھوڑ دیا گیا۔ حجر نے اس کو دیکھ کر ایک رجزیہ ترانہ پڑھنے لگا۔ جب شیر نے اس کو دیکھا تو نہایت زور سے دڑکا اور انگڑائی لے کر حجر کی طرف بڑھا۔ جب شیر بالکل قریب آ پہنچا اور ایک نیزے کا فاصلہ رہ گیا تو حجر نے زور سے جست کی اور اس زور سے شیر پر تلوار کا وار کیا کہ شیر ایک وار میں ختم ہو کر زمین پر گرا، اور ادھر حجر پیروں میں بیڑیوں کی وجہ سے پیچھے جا پڑا۔ حجاج بن یوسف اور اس کے عنوان ایک درچے سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ سب نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ادھر حجر اٹھا اور حجاج بن یوسف سے خطاب کر کے فی البدیہ یہ اشعار پڑھے: اگر آپ نے میری موت کا قصد کیا تھا تو اے حجاج میں تیرے انعام کا بھی امیدوار ہوں۔ عورتیں تو سمجھتی تھی کہ میں لوٹ کر نہ آؤں گا،
کیونکہ وہ شوہروں کی غیرت پر پورا بھروسہ نہیں رکھتی، اور میں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اگر شیر کے مقابلے میں پہلو تہی کی تو حجاج کے ہاتھ سے نجات نہیں پا سکتا۔ حجاج بن یوسف نے کہا، اب اگر تم چاہو تو ہم تمہیں بڑا انعام دے اور چاہو تو تمہیں بالکل آزاد چھوڑ دے۔ حضرت نے کہا کہ نہیں، میں امیر کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حجاج بن یوسف نے اس کے لیے اور اس کے سب گھر والوں کے لیے بڑے بڑے وظائف مقرر کر دیے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔